بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پھر مرض عام ہو رہے ہیں اور مریضوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مریضوں کی صحت کے لیے ہمیں کیا دعا تدبیر کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو حدیث پاک سے رہنمائی ملتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم صدقے کے ذریعے مریضوں کے علاج کرنے کی عادت ڈالیں، تداوی بالصدقہ، کہ صدقے کے ذریعے سے علاج کیا کرو۔ اور الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ وبائی بیماریاں یہ اللہ کے غضب ہی ہے۔ تو ہم ایک طرف جہاں بہت سا پیسہ اسپتالوں میں اور جانچوں میں اور کہاں کہاں خرچ کر دیتے ہیں، اس کا اگر کچھ حصہ بھی اس نیت کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے دے صدقہ کر دیا کریں، تو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کی امید ہے۔ تو ورنہ صدقے کا ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں۔ تو صدقے کی بھی عادت ڈالیں مریضوں کی صحت کے لیے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے، صدقہ کرنے کی سوچیں گے تو بکرے کا صدقہ سوچیں گے کہ مریض کے لیے بکرے کا صدقہ کر دیں۔ حالانکہ بکرے کا صدقہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، اور نہ صحابہ کرام کے معمولات میں ملتا ہے کہ مریض کے لیے بکرا صدقہ کیا کرتے ہو۔ وہ تو صدقے کا مطلق حکم ہے، جس کی جو حیثیت ہو وہ مریض کی شفا کے لیے کسی بھی غریب کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، یا اس کے گھر میں کچھ اور سامانوں کی ضرورت ہے، وہ اس کو دے دیا۔ سب سے بہتر ہے کہ رقم دے دی صدقے کی نیت سے، جتنی حیثیت اللہ نے عطا فرمائی اسی حساب سے۔ اور دوسرے یہ کہ مریض کے پاس جو دعائیں بیٹھ کر کے پڑھنے کی ہوتی ہیں، مختلف لوگ وظیفے بتاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ابو داؤد شریف میں ایک اچھا وظیفہ آیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تو ایک روایت یہ ہے کہ مریض کے پاس اگر جائیں اور یہ دعا پڑھیں جو آپ سے عرض کی جا رہی ہے، تو اگر موت مقدر نہیں ہے تو مریض کو ضرور صحت ہوگی۔ اسی قسم کی روایت جو ہے اور بھی ابو داؤد شریف میں، مشکوٰۃ شریف میں ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر کے، سرانے بیٹھ کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ پھر سن لیں: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ 7 مرتبہ مریض کے پاس سرہانے پڑھیں، بلکہ ایسے آہستہ آواز سے کہ مریض کے کان میں اس کی آواز جائے۔ تو ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ اگر اس کی موت مقدر نہیں ہے تو مریض کو ضرور صحت ملے گی۔ تو مریض کے پاس جانے والوں کو چاہیے، اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر لمبی بیماری ہے تو اس کے سرہانے لکھ کر کے یہ دعا لگا دے کہ بھائی جو حضرات یہاں مریض کی عادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو یہ 7 مرتبہ دعا پڑھیں۔ ان کو دعا پڑھنے سے سنت کا ثواب مل جائے گا، دعا پڑھ دینے کا ثواب مل جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے مریض کو صحت ہو جائے گی۔ اور علاج کرنے میں اپنی حیثیت کا خیال کرنا چاہیے۔ علاج یقیناً سنت ہے، لیکن اس میں اپنی حیثیت کا لحاظ، علاج مہنگے بھی ہوتے ہیں، متوسط درجے کے بھی ہوتے ہیں، سستے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں علاج کریں لیکن اپنی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ اپنے کو علاج میں جوکھوں میں ڈالیں، اور اگر مریض سے نا امیدی ہو گئی ہو صحت سے، تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مریض کو ہمارے عافیت عطا فرما، صحت دے کر کے یا ایمان کے ساتھ موت دے کر کے، کہ اگر صحت مقدر نہیں ہے تو اللہ عافیت ایمان پر خاتمے کے ذریعے سے ان کو دنیاوی جھنجھٹوں سے عافیت عطا فرما اور ان کے ساتھ آخرت بہتر فرما۔ اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوں آدمی عام حالتوں میں بھی ہر ایک اپنے لیے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ میرے حق میں جب تک میری زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھیے، میرے حق میں جب موت بہتر ہو تو مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لیجئے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں آپ سے عرض کی گئیں، مریض کی صحت کے لیے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ ایک تو صدقہ کرنا چاہیے، دوسرے مریض کے پاس یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، جو آئے وہ پڑھے، 7 مرتبہ کم از کم پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو انشاءاللہ مریض کو صحت ملے گی۔ اور ایک اور چیز کہ مریض کے پاس، مریض کو دیکھ کر کے، کسی بھی مبتلا مصیبت کو دیکھ کر کے، پریشان حال کو دیکھ کر کے، رنج میں غم میں مبتلا دیکھ کر کے، کسی کے ایکسیڈنٹ دیکھ کر کے، کسی کا دکھ درد دیکھ کر کے، خود یہ دعا اپنے بچاؤ کے لیے پڑھنی چاہیے کہ اللہ وہ اس تکلیف سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو وہ یہ دعا حدیث پاک میں آئی ہے کہ یہ دعا آہستہ پڑھ لیا کرے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت بخشی اس تکلیف سے جس میں دوسرے کو مبتلا کیا ہوا ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ تو آتا ہے روایتوں میں کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی بیمار کو دیکھ کر، اس بیماری، اس مصیبت سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ 2-3 دعائیں بڑی اہم ہیں مریضوں کے تعلق سے، تو جو اپنے کو حفاظت میں رکھنے کے لیے مریض کے پاس یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام طرح کے شرور و آفات اور ہر طرح کے امراض سے محفوظ فرمائے اور تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔